وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. سبحان اللہ. جزاک اللہ قاری اکمل حسن. ویورز آپ سب کو ویلکم کرنا چاہوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ آج پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے فرسٹ رمضان المبارک کو. آپ کو ویلکم کرنا چاہوں گی پوری سٹی نیوز نیٹ ورک کی جانب سے. سٹی 42, سٹی 41, روہی 24 نیوز HD کی طرف سے ہماری سحری کی جو نشریات ہے شہر رمضان وہ ان سب چینل سے آن ایئر جاتی ہے. تو جہاں جہاں پورے پاکستان میں اور انٹرنیشنلی بھی لوگ ہمیں آن لائن دیکھ رہے ہیں ان سب کو السلام علیکم اور رمضان مبارک ہم سب کی طرف سے. ویورز میں ہوں آپ کی میزبان جوگن کاظم اور اللہ کا بہت کرم ہے کہ ہمیں ایک اور رمضان المبارک اس ماہ مبارک کو آپس میں مل کے گزارنے کا موقع مل رہا ہے اور ہمیں پھر سے جو ہیں وہ دعائیں اور برکتیں اور پازیٹیوٹی سمیٹنے کا موقع مل رہا ہے. لیکن جب میں کہتی ہوں کہ آپس میں مل کے تو لٹرلی آپس میں مل کے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ اس بار منانے کا نہیں موقع مل رہا. اور جہاں پہ بہت خوشی ہوتی ہے اس ماہ مبارک کی وہاں پہ تھوڑا سا جو ہے وہ جو خوشی ہے اس میں کمی اس وجہ سے ہے کیونکہ یوزلی جو پہلی
سحری ہوتی ہے، فیملی ایک تو جو گھر والے ہوتے ہیں جو ایک ہی گھر میں رہتے ہیں وہ بھی ساتھ مل کے اس سحری کو گزارتے ہیں اور ساتھ میں روزہ جو ہے وہ رکھتے ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں پہلے رمضان مبارک پہ ہی اپنے بچوں کا پہلا روزہ بھی رکھتے ہیں، پھر اس دن ان کی روزہ کشائی ہوتی ہے. سو یہ ایک فیلنگ ہے کہ تھوڑا سا سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے، کہ کووڈ-19 کی وجہ سے ہمارے اندر فزیکل فاصلے پیدا ہو گئے ہیں. لیکن اگر فزیکل فاصلے پیدا ہوئے ہیں، جسمانی طور پہ فاصلے پیدا ہوئے ہیں، تو روحوں میں فاصلے تو پیدا ہونے ضروری نہیں ہیں. اور جو لوگ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں وہ تو چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں پھر بھی ہمارے دلوں میں ہی رہتے ہیں. ویورز، میری ریکویسٹ ہے کہ آمد رمضان آج کا ویسے بھی ہمارا ٹاپک ہے، تو اس رمضان مبارک میں ویسے تو ہر رمضان میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے، لیکن اسپیسیفکلی اس بار ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زکوٰۃ تو ہم پہ فرض ہے ہی، لیکن جتنی زیادہ خیرات صدقات، جتنا زیادہ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں بہترین ہے. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے گھر کے لوگ تو اپنی جگہ، لیکن ہمارا ہمسایہ بھی کوئی رات کو بھوکا نہ سوئے. تو یہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اور خیر، میں کون ہوں آپ کو گائیڈ کرنے والی جب میرے سامنے ایک بہت ہی بہترین پی ایچ ڈی اسکالر، ایک اسلامک اسکالر ہمارے ساتھ ہیں، نعت کو شاعر ہیں، ہوسٹ ہیں، انٹرنیشنلی ریناؤنڈ نعت خواں ہیں، میرے بہت ہی پیارے بھائی ہیں. اور ان کے بغیر میرے لیے رمضان المبارک کی کوئی بھی ٹرانسمیشن انکمپلیٹ رہتی ہے. لاسٹ ایئر اور اس سے پچھلے سال بھی، مطلب جب بھی یہ ہمیں نعت کے سفر پہ لے کے نکلتے ہیں تو ہم کھو سے جاتے ہیں. آئیے ملاقات کرتے ہیں پھر سے آپ کے، میرے، ہم سب کے فیوریٹ، بہت ہی بہترین، اپنے کام میں تو بہت ہی بہترین لیکن اس سے بھی زیادہ بہترین انسان سرور حسین نقشبندی صاحب سے. السلام علیکم سرور بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ، اور آپ کو بھی بہت مبارک. آپ کی وساطت سے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، ناظرین ہیں، اور 42 کی 24 کی جتنی بھی ٹیم ہے، سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ موقع ہمیں عطا کیا ہے. یہ اس کی مہربانی ہے کہ یہ مبارک گھڑیاں ایک بار پھر اللہ نے ہمارے مقدر میں کی ہیں. اور بڑی خوبصورت باتیں آپ نے انٹرو میں کی ہیں کہ یہ کووڈ-19 کی وجہ سے ایک سوشل ڈسٹنس تو ہمارے درمیان جو ہے وہ حائل ہوا ہے، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے کہ ہم ویسے تو ایک دوسرے کے قریب ہوں لیکن ہمارے دل قریب نہ ہوں، اور سوشل ڈسٹنس تو ہو لیکن ہمارے دل ایک دوسرے کے قریب ہوں. تو یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے. ہمیں ایک دوسرے کو جاننے کا اور قربت کے احساس کا، اور یہ جو دوری ہے اس کا احساس، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو شاید ہم بہت قریب رہ کے ان کو سمجھ نہیں پا رہے تھے یا ان سے ہم دور ہو گئے تھے، وہ ایسی چیزیں جن کا تعلق ہماری اخلاص سے ہے، ہمارے تعلقات سے ہے، ہماری محبت سے ہے، لوگوں کے ساتھ رشتوں سے ہے. ہم ان سے شاید قریب ہو کے بہت دور تھے، اور لیکن آج ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا ایک دوسرے سے دور ہونا قریب ہونے کا موقع فراہم کر رہا ہے. بے شک، اور اس وقت کو ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. اچھا سرور بھائی، ایک بات آپ ہوں گے تو ناراض، لیکن نیشنل چینل اور ستارے سٹی نیٹ ورکس پہ بھی ہم اس وقت نشر ہیں، لیکن بھائی کی سالگرہ ہو اور مبارکباد نہ دوں. مجھے پتا ہے کہ یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں آپ کو بالکل ان سے کوئی غرض نہیں ہے اور نہ ہی آپ ان میں بلیو کرتے ہیں، لیکن خیر آپ کی 2 گھنٹے پہلے تک، 2.5 گھنٹے پہلے تک سالگرہ تھی، تو ہم سب کی طرف سے، کیونکہ آپ ہماری سٹی نیوز نیٹ ورک کی فیملی کا حصہ ہیں، میری فیملی کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی صحت والی، خوشیوں بھری، کامیابی سے بھری ہوئی زندگی عطا فرمائے. بہت شکریہ. اور آپ کی وساطت سے میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اتنا دور نہیں ہوں، ظاہر ہے کہ جو ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، لوگوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے. آج بھی دنیا بھر سے بہت سارے احباب نے، دوستوں نے مبارکباد بھیجی، تو سب کو فردن فردن تو جواب دینا ممکن نہیں ہوتا. تو آپ کا بھی شکریہ، اور آپ کی وساطت سے ان سب کا شکریہ کہ جنہوں نے آج کے دن کی مبارک دی ہے. اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کی اور اچھے کام کرنے کی توفیق دے. آمین. اور مزید کچھ نہ کچھ ایسا کام کہ جس پر
آپ لوگوں کو فخر ہو کہ ہمارے بھائی نے کوئی کام کیا۔ اچھا سرور بھائی، ہمارے پاس کچھ لمحے ہیں بریک میں جانے سے پہلے، تو آمد رمضان کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کلام سنائیں گے، کیونکہ بریک کے بعد واپس آ کے ہم نعت کے سفر کا آغاز کریں گے۔ میں آج قصیدہ بردہ شریف سے آغاز کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ نعت کے سفر پہ بات کرتے ہیں، اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم نے پی ٹی وی پہ ریکارڈ کیا تھا، اور یہ بہت برکت ہے اس قصیدے کی، بیماریوں کو دور کرنے کے لیے ہمیشہ یہ وظیفے کے طور پہ پڑھا جاتا ہے۔ تو اس وقت اس دعا کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ دنیا بھر میں جتنے بھی لوگ پریشان ہیں اور اس بیماری کی، اس وبا کی وجہ سے مشکل میں ہیں، اللہ سب کے لیے آسانی فرمائے اور مشکلات کو دور فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ چھوٹی سی بریک کی طرف ویورز چلتے ہیں، تھوڑا سا اس بہت ہی بلکہ اس خوبصورت کلام کو ابزارب کرتے ہیں، اس دعا کو۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اپنے
नात के सफर को शुरू करेंगे। तो पता है कि मैंने उसकी रिकॉर्डिंग फर्स्ट रमजानुल मुबारक है आप सबको, हम सब की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून इन किया है उन सबको सिटी न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से 24 न्यूज़ HD, सिटी 42, चैनल 24 एंड रोही की तरफ से खुश आमदीद। हमें ज्वाइन किया है, बल्कि हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि हमारे साथ मेरे टीचर, मेरे भाई, उम्र में वैसे ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन जब लोगों में आपसे ज़्यादा नॉलेज हो, आपको गाइड करते हो, तो फिर वो आपके उस्ताद बन जाते हैं। उस लिहाज से तो आपके बच्चे भी आपके उस्ताद का दर्जा हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ PhD स्कॉलर, नात को शायर, होस्ट, बहुत ही बेहतरीन नात ख्वां सरवर हुसैन नक्शबंदी हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने कलाम पेश किया कसीदा बुर्दा शरीफ ब्रेक से पहले। तो सरवर भाई, आप एक बड़ी यूनिक चीज़ करते हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं और लोग बहुत फ़ैन हैं और बहुत मेजर आपकी फ़ैन फॉलोइंग है नात के सफ़र की। तो थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड नात के सफ़र का हमारे साथ शेयर करें और फिर आज से हम इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। ओवर टू यू नाउ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नात का सफ़र दरअसल मैं समझता हूँ कि ये खुशबू का सफ़र है, मोहब्बत का सफ़र है, और ये हमें उस जहान में ले जाता है जहाँ पे सुकून ही सुकून है और वहाँ पे आफियत ही आफियत है, और हम महसूस करते हैं कि हम वहाँ आ गए हैं जो हमारी जाए पनाह है। और ये उनका जिक्र है जिनके लिए कायनात बनी है, और उनका जिक्र करने वालों का जिक्र है। और नात ऐसी लाजवाब चीज़ है कि जो इसके साथ मुंसलिक होता है, जो इसके साथ जुड़ जाता है, जो इसके साथ वाबस्ता हो जाता है, वो भी लाजवाब हो जाता है और बेमिसाल हो जाता है। सुभान अल्लाह। तारीख में हमारे इतने बड़े बड़े शुआरा जिनका आज भी हवाला नात है, और किसी का ज़िंदगी से जाने के बाद हवाला भी हुजूर का जिक्र हो, तो मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि इससे बड़ी सादत और क्या हो सकती है कि इंसान की ज़िंदगी का कोई ना कोई हवाला, कोई ना कोई पहलू, कोई ना कोई गोशा ऐसा होता है कि जो उसके जाने के बाद भी उससे लोग उसको याद करते हैं। क्या बात है। उसकी ज़िंदगी का कोई पहलू ऐसा होता है, अच्छे भी होते हैं पहलू और बुरे भी होते हैं, और वो अच्छे पहलुओं में, उन अच्छे हवालों में अगर हवाला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात हो, और किसी का कोई शेर जिंदा हो, और किसी का कोई कलाम जिंदा हो, और वो सदियां गुजर जाने के बाद, सालों गुजर जाने के बाद भी उसकी याद और उसका जिक्र उस हवाले से हो, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी सादत नहीं हो सकती। और नात का सफ़र बुनियादी तौर पे इसको शुरू करने का मकसद ये था, ये एक यूनिक आइडिया था। इससे पहले इस पे काम नहीं हुआ था, किताबों में तो हुआ था, लेकिन इस तरह से उसका जिक्र बुनियादी तौर पे नहीं हुआ था। लोगों को अवेयरनेस हुई, लोगों ने जाना, और इससे रग़बत पैदा हुई, मोहब्बत पैदा हुई, जानने का शौक पैदा हुआ। कथा कलामी के लिए सॉरी, मैंने कहा था ओवर और फिर मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी। लेकिन एक बात है कि देखिए, हमारी जो स्कॉलर कम्युनिटी है, हमारे जो उलमा हैं और जो हमारे और नात ख्वां हैं, उनकी हद तक तो इस चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी, लेकिन जैसे कि आम आवाम है जो आप लोगों के लेवल पे पहुंचने की ख्वाहिश ही रख सकती है, जिसको कहते हैं ट्रांसेंडिंग टू नेक्स्ट लेवल ऑफ रीजनिंग, तो हमारे जैसे लोगों के लिए इस चीज को आम करना बहुत जरूरी था। क्योंकि हम कलाम सुनते तो हैं, लेकिन ना तो हमें कलाम पेश करने वाले के बारे में कुछ खास पता होता है, और ना ही हमें ये पता होता है कि किसका कलाम है। अब जैसे कि बहुत से कलाम जो आप पेश करते हैं वो अपने लिखे हुए हैं, लोग रियलाइज ही नहीं करते कि आप एक नात को शायर भी हैं, और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी पर्सनैलिटी की। आपने बहुत अहम बात की है, और ये उन मकासद में से एक मकसद था कि आपने जैसे जिक्र किया कि आम लोगों के लिए तो इसमें यकीनन एक दिलचस्पी उनको भी बढ़ती है कि यार ये शेर जो हम सुन रहे हैं, ये कलाम जो इतनी देर से हम सुन रहे हैं, या ये जो इतने लिखने वाले हैं जिनका आज जिक्र किया जा रहा है, या जिनके अशार आज भी हमारी ज़बान पे होते हैं, उन लोगों का जिक्र भी होना चाहिए। तो मेरे जहन में यही ख्याल सबसे पहले आया था कि तख्लीक पहले होती है,
آواز بعد میں آتی ہے. بے شک. اور بنیادی چیز ہوتی ہے وہ تخلیق ہوتی ہے جو کہیں بیٹھ کے, اور وہ پڑھنے والے سے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ اس فن کے زیادہ قریب ہوتا ہے کہ وہ سوچتا ہے, وہ بیٹھ کے اس پہ فکر کرتا ہے, اس پہ وقت لگاتا ہے, لفظوں پہ اس کی توجہ ہوتی ہے اور اس سے بہتر لفظ لانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ جو اس کا تخیل اور اس کی فکر کا حضور کے ذکر کے حوالے کے ساتھ جڑ جانا, یہ بہت اہم چیز ہے. اور اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کلام کوئی پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا, اور یہ زندہ بھی رہے گا یا نہیں رہے گا. وہ اس وقت اس کنیکشن میں اپنے آپ کو جوڑا ہوتا ہے, اور اس کے خیالات, اس کی فکر, اس کی سوچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک پہنچتی ہے. آپ کی عادات و خصائل کو اپنے ذہن میں وہ لے کے آتا ہے اور پھر تخلیق کرتا ہے, اور پھر کسی پڑھنے والے کی اس پہ نظر پڑتی ہے, بلکہ اس کی نظر ڈلوائی جاتی ہے. پڑھنے والے کی نظر اس لکھنے والے کے اخلاص کی وجہ سے پڑتی ہے اس فن کے اوپر. کوئی نہ کوئی چیز ضرور اللہ تعالیٰ برکت کے لیے کسی کے حصے میں ڈال دیتا ہے کہ وہ پڑھنے والے کے سامنے آتی ہے اور وہ پھر پڑھتا ہے اور وہ لوگوں تک آتی ہے. آپ کے حصے میں ویسے ایکسٹرا چیزیں آ گئی ہیں. کبھی رب تعالیٰ سے ڈائریکٹ مجھے بات کرنے کا موقع ملا تو میں ضرور کہوں گی کہ اللہ میاں وائے سرور بھائی اتنے زیادہ بلیس کیوں. خیر اللہ تعالیٰ مزید آپ کو بلیس کرے. سرور بھائی آ جاتے ہیں, اب آپ نے اس نعت کے سفر کو کس پرسنالٹی کے ساتھ شروع کریں گے؟ ہم نے یہ غالباً 5واں موقع ہے کہ ہم نعت کا سفر کر رہے ہیں, ہر دفعہ ہم نے کچھ نہ کچھ چینج کیا. تو اس بار بھی میرا خیال یہ ہے, اور میں یہ چاہتا ہی ہوں کہ وہ لوگ کہ جو بظاہر تو ان کا حوالہ نعت نہیں ہے, شاعری ان کا حوالہ ہے, وہ غزل کہنے والے ہیں, نظم لکھنے والے ہیں, یا شاعری کے جو دیگر اصناف ہیں ان پہ لکھنے والے ہیں, لیکن انہوں نے بہت اعلیٰ شاعری تخلیق کی ہے, نعت بہت اعلیٰ تخلیق کی ہے. اور میرے اس مطالعے کے دوران میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ کم نعت کی طرف آتے ہیں ان کے لفظوں میں محبت کا جوش زیادہ ہوتا ہے. بے شک. کوئی بھی کام جب آپ مسلسل کرتے ہیں تو وہ آپ اس پہ گو تھرو ہو جاتے ہیں, اور شاید مجھے لگتا ہے کہ اس میں کہیں کچھ نہ کچھ کمی کسی جگہ پہ آ کے محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن جو کوئی کام کرتے اس کے خیال آتا ہے کہ یار یہ کام کرنے والا بھی بہت اہم ہے, اور مجھے یہ توفیق عطا ہو جائے. اور اس میں ہمیشہ غالب کی مثال دیا کرتا ہوں کہ غزل میں کتنا بڑا نام ہے. ان کو کسی نے کہا نعت لکھنے کے لیے تو انہوں نے نعت لکھی, لیکن اس کا جو مقطع ہے انہوں نے کہا کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیں کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد است صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میری بساط کیا ہے کہ میں حضور کا ذکر کروں یا ان کی نعت لکھوں کہ جن کا ذکر کرنے والا خود خالق کائنات ہے. یہ وہ شخص کار ہے جس کی الفاظ پہ, شاعری پہ گرفت ہے, اور اس کو آج تک استاد مانا جاتا ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس کو باقاعدہ ایک پرسنالٹی کے اوپر, فیمس پرسنالٹی کے اوپر رکھیں گے انشاءاللہ, اور ضرور کریں گے. بھائی میں بلکہ آج اسپیشلی ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم دے دیں تاکہ اگلے مرحلے میں بھی آپ ہمارے ساتھ ہو, کیونکہ دیکھیں شروع میں تو ہم نے اپنے سیگمنٹ کو صرف انٹروڈیوس ہی کرایا ہے, تو ہمیں پراپر بات کرنے کا ابھی موقع نہیں ملا. تو ایسا کرتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک کے بعد جب ویورز واپس آئیں گے تو یہی بات جو مرزا غالب کی سے ریلیٹڈ سرور بھائی کہہ رہے تھے اس کو بھی کنٹینیو کریں گے. اینڈ آف کورس جب اتنے بڑے نعت خواہ ہمارے ساتھ ہیں تو پھر ان سے کلام سننا تو بہت ضروری ہے. اور آج شاید زبردستی نہیں کروں گی, لیکن آگے جا کے بہن ہونے کے ناطے اس چیز کا ایڈوانٹیج اٹھاؤں گی کہ بہن ہو تو ان کا لکھا ہوا کلام بھی ایز اے ڈیڈیکیشن ٹو دا گریٹ پرسنالٹیز بھی ہم سنیں گے. چھوٹی سی بریک کی طرف آئیں گے اور واپس آ کے اپنے نعت کے سفر کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہمارے ساتھ گریٹ سرور حسین نقشبندی صاحب ہیں, تو آئیے کلام کی طرف چلتے ہیں اینڈ دین آف کورس اپنے نعت کے سفر کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی سرور بھائی. میں کنٹینیو کر رہا تھا اور کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اس بار ہم کوشش کریں گے کہ وہ لوگ جن سے ہمارے سننے والے, دیکھنے والے, پڑھنے والے فیملیئر ہیں, جن کے نام سے, جن کے کام سے, تو ان کا ذکر ہم انشاءاللہ اس دفعہ کریں گے. اور اس دور کے شعراء ہوں گے اور بہت اہم شاعر ہوں گے, اور ان کی نعتیں انشاءاللہ تعالی ہم سلیکٹ کریں گے, ان پہ کچھ نہ کچھ بات بھی کریں گے. اور وہ جو ذکر میں کر رہا تھا اس میں آج ہم
حفیظ طیب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت ہی خوبصورت کلام ہے، اس سے آغاز کرتے ہیں، اور یہ استغاثہ ہے، استغاثہ دعا کو کہتے ہیں، اور وہ جو ماحول جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا تھا، اس میں جب بھی امتی کو کوئی مشکل آتی ہے، کوئی غم آتا ہے، پریشانی آتی ہے، تو وہ محبوب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور وہیں اپنے سارے غم لے کے، بلکہ یہ تو قرآن نے ہمیں سکھایا کہ جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو یہاں آ جاؤ، میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، یہاں آ کے اپنے گناہوں سے معافی مانگو، بے شک اور پھر یہاں سے معافی ہو گئی تو تم اللہ کو بخشنے والا مہربان پاؤ گے۔ سبحان تو ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور استغاثہ پیش کرتے ہیں حفیظ طیب رحمۃ اللہ علیہ۔ اپنا اغیار نے حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے، حشر میں منہ ہم کو درکار ہے روشنی روشنی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، کیا خوبصورت کلام ہے، ایک ایسا کلام جو دل میں اتر جاتا ہے۔ اچھا ایک بات ضرور ہے سرور بھائی، اس بار جو ہم نے سوچا کہ کیونکہ لائیو آڈینس آف کورس سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے ہماری نہیں ہوگی، تو ویورز آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ اگر کوئی ایسے نعت کو شاعر ہیں یا جنرلی کوئی ایسی پرسنالٹی ہیں جنہوں نے بہت خوبصورت کلام لکھے ہیں، اگر آپ ان کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں لکھیں، ہمیں انگیج کریں، ہم سرور بھائی سے ریکویسٹ کریں گے آپ کا نام لے کے کہ بھئی فلاں شخص نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ان کے بارے میں ہمیں ضرور بتائیں، کیونکہ سرور بھائی میرے خیال سے ہمیں اپنے گھر پہ بیٹھے آڈینسز کو بھی انگیج کرنا چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے، اور یقیناً ہمارے جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، جو آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ اس سے ایک تو نعت سننے والے کا جو حلقہ ہے وہ بہت اس نے اس سیگمنٹ کو، اس ساری ڈسکشن کو پسند کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے نعت پڑھنے والے ہیں ان کو بھی بہت کچھ سیکھنے کا اس سے موقع ملا ہے، اور بہت کم ہوتا ہے کہ آپ لکھنے والے کو بھی جاننا کی کوشش کرتے ہیں۔ ہوتا تو یہ ہے کہ کچھ لائنیں آپ کو اچھی لگی ہیں اور آپ نے ان کو پڑھنا شروع کر دیا ہے، وہ کس نے لکھی ہیں اور کیسے لکھی ہیں اور اس کا کتنا اخلاص تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ ڈیوٹی لگا دی کہ اس کو آگے لوگوں تک پہنچایا جائے، تو یہ ہمارے پڑھنے والوں کے لیے بھی یہ بہت دلچسپی کا باعث رہا، اور مجھے اس کی بہت اچھا فیڈ بیک آتا رہا۔ آپ نے جس موضوع کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہمارے جو آڈینس ہے کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ضرور یا ہمیں کسی کلام کے بارے میں کہ بھی ہم یہ کلام سنتے رہے ہیں، کس کا ہے اور اس کے پیچھے، ہر کلام کے پیچھے ایک کہانی ضرور ہوتی ہے۔ بہت سارے ایسے کلام ہیں جو زبان زد عام ہیں اور ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ یہ کس کے ہیں، اور بالکل ایسی مشہور چیزیں ہیں جس کو بچہ بچہ سنتا اور جانتا اور ہمارے دلوں کی دھڑکن بن چکی ہوئی ہیں، لیکن ہمیں ضرور جاننا چاہیے کہ یہ لفظ کس نے کہے ہیں، اور اللہ نے ان کو اتنی برکت ڈالی ہے کہ ہر بچے کی اور ہر محبت والے کی زبان پہ یہ ہیں، تو اس کو بھی جاننا چاہیے کہ اللہ نے یہ برکت کس لیے رکھی ہے۔ سر وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، وہ جو کہتے ہیں نا انگریزی میں ویورز کے کریڈٹ شوڈ بی گیون وے کریڈٹ از ڈیو۔ بالکل۔ جس انسان نے اتنے دل سے، اتنی محبت سے کسی بھی چیز کو تخلیق کیا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی نے اسکلپچر بنایا ہو یا کوئی پیس آف آرٹ ہو یا کوئی خوبصورت کلام، جدھر مطلب اس سے زیادہ بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کا رب کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن ہو جائے، آپ رب کے حضور میں کلام پہ، مطلب اتنا بڑا آنر ہے کہ کہتے ہوئے زبان جو ہے وہ لڑکھڑا جاتی ہے۔ سو پھر ان لوگوں کو ہمیں کریڈٹ بھی دینا چاہیے، صرف سننا نہیں ہے کلام، ان کے بارے میں باتیں عام ہونی چاہیے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑا میسج ہے، اور آپ خود بھی ایک شاعر ہیں، آپ سے بہتر کون سمجھتا ہے؟ یہ بہت بڑا میسج ہے، اور اس کو یقیناً ہمارے جو دیکھنے والے ہیں، نعت سے محبت کرنے والے ہیں، یہ آپ کی وساطت سے، نعت کے سفر کے اور اس خوشبو کے سفر کی وساطت سے، اس محبت کے سفر کی وساطت سے میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ تخلیق سے
اس کے خالق کو جاننے کی کوشش کیجئے اور اس تک پہنچنے کی کوشش کیجئے. اور جیسے آپ نے کہا کہ کریڈٹ گوز ٹو دا رائٹ مین، کہ جس نے وہ تخلیق کی ہے اس تک پہنچ کے اس کا ذکر ہوتا رہے اور اس کو بھی جانیں، اور اس سے یقیناً یہ سفر بھی آگے بڑھے گا. آپ کی دلچسپی بھی جو ہے وہ انشاءاللہ اس میں ڈیولپ ہوگی اور ہمیں بھی آپ کی وجہ سے جاننے کا موقع ملے گا. ان لفظوں کے ذریعے ان لفظوں کو لکھنے والوں تک پہنچیں گے تو یقیناً ہمیں بھی اس کی برکت جو ہے وہ اس کا حصہ ملے گا. تھینک یو سو مچ سرور بھائی. نعت کا سفر ہم یہاں پہ سٹاپ کریں گے. اب ہم اپنے گفتگو کے سلسلے کو جاری کریں گے بریک کے بعد. اینڈ ویورز آف کورس ہمارے ساتھ کچھ اور بھی نعت خواں ہوں گے جن کے کلام ہم آپ تک پہنچائیں گے. چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان مبارک اور دیکھتے رہیے گا شہر رمضان. میں کہہ رہی ہوں سرور بھائی کی 2-4 تصویریں لے لیں. مبارک شہر رمضان میں آپ کو خوش آمدید. ویورز ابھی ہم بریک سے پہلے سرور بھائی سے بات کر رہے تھے نعت کے سفر کی. تو ہم نے اپنے آفیسی سیگمنٹ کو ایکسپلین بھی تھوڑا سا کرنا تھا، بات چیت بھی کی، کلام بھی سنا. پھر ہم نے سرور بھائی سے ریکویسٹ کی کہ سرور بھائی آپ نے کہیں نہیں جانا، پہلی سحری ہے اپنی بہن کے ساتھ گزار لیں، اور انہوں نے آنر کیا. اللہ آپ کو خوش رکھے سرور بھائی. بہت بہت شکریہ. سرور بھائی کے ساتھ ایک اور ہمارے بہت ہی پیارے بھائی، بہت ہی بہترین لرنڈ اسکالر، اور بہت محبت، پیار اور مسکراہٹ کے ساتھ بہت مشکل ٹاپکس بھی انہوں نے لاسٹ ایئر بھی مجھے سمجھائے اور سکھائے. ویورز آئی ایم اے اسٹوڈنٹ. میں صرف ایک طالب علم ہوں. میں نہ تو یہاں پہ کسی اسکالر کی یا کسی لرنڈ پرسنالٹی کی کیپیسٹی میں بیٹھتی ہوں. میں ہمیشہ جب لوگ کہتے ہیں کہ تم رمضان ٹرانسمیشن ہوسٹ کرتی ہو، کیا تمہارے پاس نالج ہے ٹاپکس پہ، سبجیکٹس پہ؟ ویورز میرے پاس سوال بہت زیادہ ہیں، بہت سے کوسچنس ہیں جو میرے دل میں ہیں، میرے دماغ میں ہیں، لیکن میں کہیں سے بھی اپنے آپ کو نہ تو اسکالر کنسیڈر کرتی ہوں اور نہ ہی اپنے آپ کو لرنڈ کنسیڈر کرتی ہوں. میں کچھ نہیں جانتی. میں یہاں پہ جیسے کہ ہمارے ساتھ اس وقت میں نے بتایا آپ کو ہمارے بھائی بہت ہی بہترین پرسنالٹی علامہ حسن رضا باقر صاحب ہیں، تو علامہ صاحب جیسی پرسنالٹی سے سیکھنے کے لیے بیٹھی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویسے تو علامہ صاحب آپ ہماری سٹی نیوز نیٹ ورک کی فیملی کا ایک بہت اہم حصہ ہیں، جیسے سرور بھائی بھی ہماری فیملی کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہیں. لیکن ویلکم بیک آفٹر 11 منتھس، 11 مہینے کے بعد پھر ملاقات ہو رہی ہے، بہت اچھا لگا. سب سے پہلے تو رمضان المبارک کی مبارکباد بنتی ہے، لیکن اس بار آمد رمضان جو ہے وہ تھوڑا سا اس کی خوشی جو ہے وہ پھیکی ہے، تھوڑا سا ہیپینس کم ہے. تو کہاں سے بات شروع کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین. یقیناً جیسے آپ نے کہا کہ ماہ رمضان المبارک جو ہم سامنا کر رہے ہیں ساری انسانیت اور اہل اسلام، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دنیا کے حالات ہیں، ہم جس عالمی وبائی مرض کا شکار ہو رہے ہیں، ہر کوئی خود کو غیر محفوظ تصور کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں ہم اب عملی طور پر ماہ رمضان کے جو لیسنز اور سبق ہیں اب وہ سیکھیں گے. مثلا ماہ رمضان المبارک میں جو روزے کا ایک فلسفہ ہے وہ خانواد اہل بیت علیہم السلام میں سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے ماہ رمضان کے روزوں کو فرض کر کے امیر اور غریب کے درمیان مساوات قائم کی جائے. بے شک. یعنی جب امیر حالت روزہ میں بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس کرے گا تو پھر اسے پتہ چلے گا کہ جس کے گھر میں فاقے ہوتے ہیں، جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس کی کیفیت کیا ہے. لیکن اس طرح سے تو سوری علامہ صاحب آپ کو کٹ کرنے کا، لیکن اس طرح سے تو اس وبا نے بھی ایک طرح سے سب کو ایک ہی کر دیا ہے. نہ تو امیر اور غریب میں کوئی فرق رہا ہے، مطلب ایک جو سٹریس اور پریشانی کا ایلیمنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مذاہب میں بھی کوئی ڈفرنس نہیں رہا کہ سارے کے سارے ایک ہی پلیٹ فارم پہ اسی سچویشن میں لاک ڈاؤن میں ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. میں بالکل بھی ماہ رمضان سے کمپیریزن نہیں کر رہی. رمضان ایک پازیٹیو چیز ہے، یہ کووڈ-19 نیگیٹو ہے، لیکن اس کے تھرو لوگ یونائٹ بھی تو ہوئے ہیں. اب دیکھیے دو چیزیں ہیں. یہ جو وبا تھی
اس کے انسان توقع نہیں کر رہا تھا، چونکہ غیر متوقع طور پہ سامنے آئی تو اس لیے ہر بندے کو اس نے ایک دفعہ لرزا دیا ہے. لیکن اگر ماہ رمضان المبارک دیکھیں تو ہر سال آتا ہے، گزر جاتا ہے، کچھ لوگ تبدیل ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے. میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ جن حالات میں ہم گزر رہے ہیں ان میں ماہ رمضان المبارک ہر بندے کو کوئی نہ کوئی سبق دے کے جائے گا. وہ جو پہلے اگر ماہ رمضان المبارک آتا تھا اللہ اس پہ راضی ہے یا ناراض ہے، جیسے بھی گزر جاتا ماہ رمضان گزر جاتا، اب ہر بندہ کوشش کرے گا کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں. اب ہر بندہ یہ کوشش کرے گا کہ میں دوسرے کے بارے میں جو میرے احساسات ہیں میں ان احساسات کا اظہار کروں. لیکن علامہ صاحب میں سرور بھائی آپ کی طرف یہ آنا چاہوں گی کہ کیوں جب بھی کوئی عذاب آتا ہے، میں یہ ضرور کہوں گی کہ پاکستانی قوم بہت پیاری قوم ہے، جب بھی کوئی کرائسس ہوتا ہے سب سے پہلے آگے بڑھتے ہیں مدد کرنے کے لیے. لیکن سارا سال اور کرائسس یا نو کرائسس دونوں حالات میں کیوں نہیں ہم ایسے کرتے؟ آپ نے نوٹ کیا کہ جب بھی مسئلہ ہوتا ہے تو سارے آگے بڑھتے ہیں، ادروائز سب گھر پہ سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ بھی بہت پازیٹو پہلو ہے کہ کوئی مشکل جب آتی ہے تو چلیں کم از کم ہم اس وقت ہی آگے بڑھتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ خیر کا جذبہ جو ہمارے اندر رکھا ہوا ہے وہ سامنے آتا ہے. لیکن بنیادی طور پہ اصل چیز یہ ہے جس طرح سے کہا گیا ہے کہ جب آپ صحت مند ہیں، جب آپ جوان ہیں اور جب آپ کو اللہ نے قوت دے رکھی ہے، اس وقت کی عبادت اور اس وقت کی عبادت میں بہت فرق ہے. جب آپ کے پاس نہ طاقت ہوتی ہے، نہ صحت ہوتی ہے اور نہ آپ کے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں، تو ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. تو یہ فرق اسی وقت ظاہر ہوتا ہے اور ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ جب حالات بھی اچھے ہوں اور حالات بھی اچھے ہوں، معاملات بھی اچھے ہوں، لیکن آپ اس وقت بھی اپنے اللہ سے اپنے رب کو قائم رکھیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، اپنے آس پاس نظر رکھیں اور اس مشکل تک نہ پہنچے کہ جو آپ کو خود مشکل میں ڈال دے اور پھر آپ سوچیں کہ ہم دوسروں کا خیال کریں. یہ اس کی پازیٹیوٹی بھی ہے. پازیٹیوٹی بھی ہے، لیکن جو لوگ نہیں پازیٹیو اس وقت ان کو گائیڈ کرنے کے لیے بریک کے بعد علامہ صاحب آپ سے بھی اور سرور بھائی آپ سے بھی ہم گائیڈنس لیں گے. اور ویورز اگر آپ کے بھی کوئی سوال ہیں تو سوشل میڈیا پہ آپ ان سوالوں کو پوچھ سکتے ہیں، ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم آپ کے کوسچنز کو بھی ٹیک اپ کریں گے. جیسے ایک سوال آن ایئر آنے سے پہلے ہی جب میں نے پرومو لگایا تو مجھ سے کسی نے کہا کہ ٹھیک ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صاحب حیثیت ہیں، چلے کم از کم ان کے گھر کے سلسلے تو چل رہے ہیں، لیکن ہم سحری کی ٹرانسمیشن دیکھتے ہوئے سحری کا سامان نہیں افورڈ کر سکتے، تو بتائیے کہ ہم لوگ کیا کریں. تو ایسے وقت پہ کیسے پازیٹیو رہیں یہ ہم جانیں گے بریک کے بعد. اب نہ سمجھے کوئی مفلس زندگی، اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا سے دروں، جگمگائے نہ کیوں میرا سے دروں. ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مفلس زندگی. جس کی رحمت سے تقدیر انسان کھلے، اس کی جانب ہی دروازہ جان کھلے. جس کی رحمت سے
تقدیر انسان کھلے اس کی جانب ہی دروازہ جان کھلے جان عمر رواں لے کے جاتی کہاں جان عمر رواں لے کے جاتی کہاں خیر سے مجھ کو خیر البشر مل گیا مفلس زندگی محور دو جہاں ذات سرکار کی اور میری حیثیت ایک پرکار کی محور دو جہاں ذات سرکار کی اور میری حیثیت ایک پرکار کی جس کی ایک راہ گزر طے نہ ہو عمر بھر جس کی ایک راہ گزر طے نہ ہو عمر بھر قبلہ آرزو تو مگر مل گیا مفلس زندگی اس کا دیوانہ ہوں اس کا مجذوب ہوں کیا یہ کم ہے کہ میں سے منسوب ہوں اس کا دیوانہ ہوں اس کا مجذوب ہوں کیا یہ کم ہے کہ میں اسے منسوب ہوں سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا مفلس زندگی جس طرف سے بھی گزرے میری خواہشیں مجھ سے بچ کر گزرتی رہی لفزشیں جس طرف سے بھی گزرے میری خواہشیں مجھ سے بچ کر گزرتی رہی لفزشیں جب جھکائی نظر جھک گیا میرا سر جب جھکائی نظر جھک گیا میرا سر نقش پاؤں کا ہر موڑ پر مل گیا جب جھکائی نظر جھک گیا میرا سر نقش پاؤں کا ہر موڑ پر مل گیا ذہن بے رنگ تھا سانس بے روپ تھی روح پر معصیت
معصیت کی کڑی دھوپ تھی، ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ تھی، روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی، ان کی چشمے غنی رونق جاں بنی، ان کی چشمے غنی رونق جاں بنی، چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مفلس زندگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام، خوبصورت آواز میں پیش کیا ہمارے بہت ہی پیارے بھائی، another very important member of the City News Network. پچھلے سال بھی ہمارا بہت ہی خوبصورت ساتھ رہا، ہر روز سحری کی ٹرانسمیشن میں ملاقات ہوتی تھی۔ مدثر احمد حمدانی ہمارے ساتھ ہیں، ریناؤنڈ نعت خواں ہیں۔ السلام علیکم اور بہت بہت رمضان مبارک۔ بہت شکریہ جی، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو رمضان شریف۔ ویسے مدثر بھائی بھی نا بریک میں ایک بات کر رہے تھے اور اسی کو ہم آگے لے کے چلیں گے کہ بہت پریشانی ہے، پریشانی تو ہے ویورز، دیکھیں ہم انشاءاللہ اس سحری اور افطار کی ٹرانسمیشن میں پازیٹیوٹی کی ہی بات کریں گے، اچھی باتیں کریں گے، آپ تک محبت کا پیغام ہی پہنچائیں گے ویورز، اور بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو دلوں میں بات ہے، جو دلوں میں رنجشیں ہیں یا جو ایشوز ہیں وہ شیئر کرنے ضروری ہے۔ علامہ صاحب بتائیے، ایسے وقت پہ جب ٹیبل نہیں ہے، ٹیبل پہ کھانے کی ہم بات کریں، گھروں میں لوگوں نے اپنے گھر کی چیزیں بیچنی شروع کر دی ہیں کیونکہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو رمضان المبارک میں تو لوگ کہتے ہیں کہ اپنے دسترخوان وسیع کر دو، لوگوں کو بھی ساتھ بٹھاؤ، یہ کرو وہ کرو، تو ہمسایوں کے بھوکے نہ سونے کی ٹینشن کے بجائے ابھی تو یہ ٹینشن ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے بھوکا سلائیں گے۔ تھوڑا سا اس پہ بتائیں گے کہ کس طرح ہم اپنے مائنڈ کو اور اپنے آپ کو پازیٹیو کریں؟ دیکھیے، ایک چیز اہم ہے کہ ہر بندہ اپنی زندگی میں کچھ منصوبے بناتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ان منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ سوچتے ہیں لیکن ہو کچھ رہا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ عرفت اللہ بفسخ العزائم، میں نے اللہ کو ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، یعنی بندہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، کوئی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہوتا ویسا نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ذات ایسی ہے کہ جو یہ بتانا چاہتی ہے کہ تمہارے ارادوں کے مقابلے میں کوئی اور ذات بھی ہے، اس ذات سے تمہیں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس مشکل کے حالات میں میں اپنے تمام ناظرین کو یہی کہوں گا، تمام انسانیت کو یہ کہوں گا کہ ہمیں اس ذات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ جو ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا جاتا ہے، اور اس ذات کی طرف متوجہ ہونے کے لیے ایک بہت بڑا جو ہمارے پاس ہتھیار ہے وہ دعا کا ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کہ وہ کون سی ذات ہے کہ جب مضطر پریشان اسے پکارتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے، اس کی پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اس ذات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اور پھر اگر ہم دعا کے حوالے سے ہی دیکھ لیں تو اس میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ہی ایک دعا ہے کہ جو آپ نے اپنے شاگرد جناب کمیل کو تعلیم دی تھی۔ میں کہوں گا اگر اس دعا کے ترجمے کو ہر بندہ پڑھے تو وہ اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کرے گا اور وہ خود بخود سمجھے گا کہ مجھے ایک مثبت تبدیلی کی طرف جانا چاہیے۔ اچھا علامہ صاحب، ہم جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو میں اس وجہ سے بریک میں جانا چاہ رہی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے میں ویورز کو کہہ دوں کہ یہ پلیز آپ یا تو ریکارڈ کر لیں یا نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ وہ دعا کیا ہے اور اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے، تاکہ ہم اس مشکل وقت میں اس کو یاد رکھیں۔ اچھا سرور بھائی، آئی تھنک آپ جانا چاہ رہے ہیں، تو بریک میں جانے سے پہلے صرف یہ بتا دیں کہ آپ کون سا کلام پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں خود
جس سے آپ کی روح کو سکون ملتا ہے مشکل وقت میں، کیونکہ یہ ہم سب سٹرگل کر رہے ہیں اس وقت؟ بالکل. ایک تو آغاز میں جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہمیشہ میری روزانہ کی یہ روٹین ہے کہ قصیدہ بردہ شریف جب میں نکلتا ہوں گھر سے تو اس کو پڑھتا ہوں، اور اس کی جو برکتیں ہیں وہ ہمیشہ شامل حال رہتی ہیں. اور پھر سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع ہے اس کو بزرگوں نے خاص طور پہ کہا ہے کہ اس کو روزانہ کے معمولات میں شامل کریں. سورہ یاسین کی جو تلاوت ہے وہ روز کے معمولات کا ہمارے حصہ ہونا چاہیے، اور اس کے حوالے سے بے شمار چیزیں ہیں جو کہا گیا ہے. اور جب اگر کلام کا ذکر کریں تو ہمیشہ مجھے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو نعت ہے جو انہوں نے کہی کہ ان التیاری الصبا یومن الی ارض الحرم، میں جب بھی وہ پڑھتا ہوں اور جب بھی کبھی میری زبان پہ آتی ہے یا میں گنگناتا ہوں تو پھر روح کو سکون مل جاتا ہے. یہاں پہ ہمیں بریک کی طرف جانا ہے. سرور بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل سے ہم اپنے اس نعت کے سفر کو بھی کنٹینیو کریں گے، اور آن اینڈ آف اگر آپ کے پاس وقت ہوا تو ڈسکشن میں بھی ہم ساتھ انوالو رہیں گے. آف کورس علامہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو وہ جو دعا جس کی بات ہو رہی تھی وہ دعا کیا ہے اور اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے ہم جانیں گے. ویورز اس کو ضرور نوٹ ڈاؤن کیجیے گا. روح کے سکون کے لیے ہم بہت سی دوسری ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جو کرنے والی ہیں وہ ہم کبھی کبھی اوائڈ کر جاتے ہیں. بریک کے بعد فوراً واپس آئیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں شہر رمضان. بہت ہی ریناؤن اور ون آف آر فیوریٹ اسکالرز علامہ حسن رضا باقر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آف کورس ہمیں مدثر احمد حمدانی صاحب نے بھی جوائن کیا، اور اب ہمیں جوائن کیا ہے میرے ایک ایسے پیارے بھائی نے جنہوں نے اپنی پہلی ٹی وی کی جو پہ آ کے کلام پڑھا تھا وہ میرے خیال سے میرے ساتھ ہی پڑھا تھا پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ. اینڈ جب بھی ان کو دیکھتی ہوں تو بہت خوشی ہوتی ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے بھاگ لگائے ہیں اور اللہ تعالیٰ مزید ان کو کامیابی عطا کرے. میں بات کر رہی ہوں عبدالشکور شیرازی بھائی کی. السلام علیکم بھیا. تو میرے خیال سے ان کے کلام کی طرف جانے سے پہلے ہمیں علامہ صاحب آپ نے دعا کا بتانا تھا، تو دعا کا بتائیے پھر ہم آپ کے کلام کی طرف آئیں گے. ہاں جی، ان مشکل حالات میں انسان کو دعا کا سہارا لینا چاہیے. اور لیکن دعا بتانے سے پہلے میں ایک بات کہوں گا کہ دعا پڑھی نہیں جاتی، دعا مانگی جاتی. دعا مانگی جاتی ہے، بالکل صحیح. یعنی یہ نہیں کہ ہم صرف پڑھ دیں. جیسے بچہ رو رو کے اپنے ماں باپ سے کچھ مانگ لیتا ہے تو ویسے ہی اللہ سے بھی ہم نے رو رو کے اپنی بات منوا لینی ہے. تو وہ دعا جو میں کہہ رہا تھا وہ دعائے حضرت خضر علیہ السلام ہے. حضرت علی علیہ السلام نے اپنے صحابی جناب کمیل کو تعلیم دی تھی اور وہ دعائے کمیل کے نام سے معروف ہے. اگر اس دعا کے میں چند اقتباسات بیان کر دوں کہ اس میں شروع میں اللہ کی حمد بیان کی گئی، اس ذات کو پہچانا گیا اور پھر انسان کو اس کی ذات کی طرف متوجہ کیا گیا کہ شاید تمہارا کوئی ایسا فعل، کوئی ایسا گناہ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے تم خدا کی رحمتوں سے دور ہو گئے ہو. جیسے اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک العصم، بر الہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جس سے عزتیں تار تار ہو جاتی ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، بر الہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جن سے مصیبتیں نازل ہوتی ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، بر الہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو نعمتوں کو آفات میں بدل دیتے ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، بر الہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو دعاؤں کو روک لیتے ہیں، قبول نہیں ہونے دیتے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجاء، میرے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جس سے رحمت کی امید ختم ہو جاتی ہے. یعنی یہ انسان کو متوجہ کرتے ہیں. اور اسی طرح یہ ایک تفصیلی دعا ہے. میں تمام اپنے ناظرین کو کہوں گا کہ وہ اس دعا کو پڑھے نہیں بلکہ خدا سے مانگے. وہ اپنے اندر یقیناً ایک تبدیلی محسوس کریں گے اور اس ذات کے ساتھ انتہائی مضبوط ان کا تعلق قائم ہو جائے گا کہ جو در حقیقت ہمارے ارادوں پر اس کا ارادہ بھاری ہوتا ہے. اور ویورز دیکھیں آج کل تو ہم سوشل میڈیا کے اور مطلب ورلڈ وائڈ ویب کے زمانے میں رہتے ہیں. ہر چیز ہمیں آن لائن مل جاتی ہے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر پہلی دفعہ آپ سننا چاہتے ہیں، ابزارب کرنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پہ آن لائن یہ سب چیزیں جو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں، سب کلام آیات ہر چیز اویلیبل ہے. تو تھوڑا سا
अब पहले तो एक एफर्ट करना पड़ता था, हमें किताबें निकालनी पड़ती थी, हमें लाइब्रेरीज में जाना पड़ता था, स्कॉलर्स के पास जाके रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी। अब तो हर चीज आपके एंड्रॉयड फोन्स के अंदर अवेलेबल है आपके पास। तो रिक्वेस्ट है कि इस वक्त को, जो टाइम आपको मिला है घर पे बैठ के, और बाकी सब चीजें अपनी जगह, लेकिन सोचने का आपके पास बहुत टाइम है, तो उस सोचने के ऊपर टाइम जाया करने के बजाय अगर आप पॉजिटिव अमाल की तरफ चले जाएं। मुझे बहुत से लोग कहते हैं तुम लॉकडाउन में डिप्रेशन में नहीं गई, तुम अपसेट नहीं होती, और सच्ची बात है व्यूअर्स, मैं नहीं गई, क्योंकि मैंने उस वक्त को अपने रब के साथ कनेक्ट करने को यूटिलाइज किया, और उसके साथ साथ ऑफकोर्स दीन और दुनिया को साथ लेके चल रहे हैं। मैंने अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा रिकनेक्ट किया। मुझे अपने हस्बैंड के साथ वक्त नहीं मिलता था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा या तो काम में बिजी होती थी या बच्चों के साथ लगी हुई होती थी। मैंने और मेरे हस्बैंड ने अपने रिलेशनशिप को बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत बनाया है। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, इंडिविजुअली हमजा के साथ, हसन के साथ, अपने स्टाफ को बेहतर जानने का मौका मिला जो घर में हमारे साथ लॉकडाउन में। व्यूअर्स, इस वक्त को अच्छे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बुरे तरीके से भी, राइट अलामा साहब? हमारे अपने हाथ में है। बिल्कुल। देखिए, कुछ चीजें होती हैं, जैसे ये वबा, ये पेंडेमिक बहुत से है एक तरह से मैन मेड ही, चले आ गई पाकिस्तान में, अब वो चीज आ गई है, अब रोना पिटना डालना है या मसाइल के हल की तरफ जाना है, ये हमारी अपनी चॉइस है। सही कह रही हूँ बिल्कुल सही मुझे? फरमा रहे हैं। अच्छा, अब आप लोगों की इजाजत से हमारे इतने प्यारे भाई हमारे साथ हैं, तो इनसे कुछ कलाम सुनते हैं। फिर मैंने मुदस्सिर भाई आपसे भी जानना है कि आप क्या कलाम पढ़ते हैं या सुनते हैं अपने आप को मुश्किल वक्त में सुकून देने के लिए? फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम भी बस नहीं, बेसहारा नहीं, फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम भी बस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे, और गलियों में कसदन भटक जाएंगे, हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे, हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे, जैसे ही सब्ज़ गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा, सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजते टपक जाएंगे, ऐ मदीने के साए खुदा
کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سونا، دل تڑپ جائے گا، بات بڑھ جائے گی، میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے، میرے آقا کو اس بات کی ہے خبر، کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر، میرے آقا کو اس بات کی ہے خبر، کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر، ہم کو اقبال کا بھی اجازت ملی، ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے، ہم کو اقبال کا بھی اجازت ملی، ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت آپ نے کلام پیش کیا ہے۔ میں بتاؤں ویورز، یہی وہ پہلا کلام تھا جو میں نے عبدالشکور شیرازی بھائی کی آواز میں سنا تھا، اور آج بھی اتنی ہی شدت ہے اور اتنی ہی خوبصورتی ہے جتنی اس پہلے دن تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اور پازیٹیوٹی کے ساتھ نوازے اور مزید اور آپ کے قسمت کو بھاگ لگائے اور آپ مزید اور کلام لوگوں تک پہنچائیں، آمین۔ ویورز، چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے، پھر فوراً ہی واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمارا پہلا روزہ شروع ہونے کا ٹائم سٹارٹ ہونے والا ہے، بٹ آف کورس ایک کلام ایسا ہے جو آپ تک پہنچانا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سٹی نیوز نیٹ ورک پہ ہم انکریج کرتے ہیں اپنے ینگ ٹیلنٹ کو بھی، جہاں پہ ہم اپنی سینئرز کو بہت رسپیکٹ اور ریگارڈ دیتے ہیں، ان کی عزت سر آنکھوں پہ، جو ہمارے کرنٹ بہت زیادہ جو نون ناخواں ہیں ان کو بھی آپ تک لے کے آتے ہیں۔ وہاں پہ ہمارے جو ینگ ٹیلنٹڈ اپ کمنگ جو نعت خواں ہیں، جن کو آپ لوگ پہچانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں اور مزید اور ان کو سننا چاہتے ہیں، ان میں سے ایک نعت خواں ایسے ہمارے ساتھ ہیں جو BScs کر رہے ہیں یونیورسٹی سے۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب ہماری ینگر جنریشن اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کو بھی آگے لے کے چلتی ہے اور فوکس کرتی ہے نہ صرف کلام پیش کرنے میں، سیکھنے میں، لیکن پھر لوگوں تک پریزنٹ کرنے میں بھی۔ ایک ایسی پرسنالٹی ہمارے ساتھ ہیں، دا ویری ٹیلنٹڈ نعت خواں زین بن طاہر، جن کو آپ دوسرے پرائیویٹ چینلز پہ بھی بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم زین۔ السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک، اور میری طرف سے سب دیکھنے والوں اور سننے والوں کو رمضان کی رونقیں بہت بہت مبارک۔ اچھا زین بیٹا، مجھے بتائیں کہ آج آپ کس کا کلام پیش کرنے جا رہے ہیں اور کیا کلام پیش کرنے جا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ میں امام حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا کلام پیش کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے، تو اگر آپ اجازت دیں تو۔ ایسا تجھے خالق
ترہدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے ترہدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے، اور کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین بنائے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، ایسا تجھے خالق نے، اور ہر بات بدامانیوں سے میں ہر بات بدامانیوں سے میں نے بگڑی کو میری آپ نے ہر بار بنایا، بگڑی کو میری آپ نے ہر بار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا۔
मुझे खालिक वेलकम बैक व्यूअर्स। ऑफ कोर्स बहुत ही खूबसूरत कलाम जो है वो ज़ैन बिन ताहिर ने पेश किया। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। एक बात बताओ ज़ैन कि नात ख़्वानी की तरफ कैसे रुझान हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह थे मेरे वालिद उनको सिखाया करते थे। तो मेरे दादा अबू को एक्चुअली में बहुत ज़्यादा शौक था इनका, तो उन्होंने मेरे भाई को इस तरफ रागिब किया। तो आहिस्ता आहिस्ता उनको देख के तो एक दफ़ा मैं क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं दरवाजे के पीछे छुप के ना मैं अपने भाई की नात सुन रहा था। तो वो स्टार्टिंग में एक नात सीखी थी मैंने, अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु। तो वो भाई पढ़ रहे थे तो साथ साथ ना मैं गुनगुनाना शुरू हो गया। तो उसके बाद उन्होंने जो है ना वो देखा कि ये तो ज़ैन पढ़ रहा है, तो उन्होंने मुझे दादा ने मेरे आवाज़ दी कि बाहर आओ। तो उनके बाद उस तरह आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फिर मुझसे कहा कि मुझे ये सुनाओ नात। उन्होंने मुझसे जब सुनी तो इस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में भी शौक़ पैदा हुआ। और माशाल्लाह ये मेरे वालिद और मेरे भाई की मेहनत है। माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू सो मच ज़ैन, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। अच्छा व्यूअर्स, ज़ैन से ये सवाल पूछने का रीज़न बहुत सिंपल था। हम लोग रियलाइज़ नहीं करते कि हम जो घर के बड़े होते हैं उनका जो यंगर जनरेशन है उस पर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। बच्चे बोलने से कम और देखने से ज़्यादा सीखते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा माह मुबारक है कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा खुद भी सीख सकते हैं और सिखा भी सकते हैं। तो हर इंसान जिंदगी का तालिब इल्म होता है और सारी जिंदगी सीखता रहता है, और अल्लाह करे कि हम सबका सीखने का अमल आखिरी सांस तक चलता रहे, क्योंकि जिस इंसान ने सीखना छोड़ दिया शायद उसने जीना ही छोड़ दिया। सो कोशिश करें कि इस माह मुबारक में खुद तो सीखें, लेकिन अपने अमाल को इतना पॉजिटिव करें, इतना अच्छा करें, अपने आप को इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं कि आपके इर्द गिर्द को जो लोग हैं वो भी देख के इम्प्रेस हों, और स्पेशली जो यंगर जनरेशन है उसको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके कि वो किस तरह अपनी लाइफ में आगे बढ़े। जैसे कि ज़ैन ने अपने भाई को देखा, उनके दादा अब्बू को शौक था, इनके मतलब इनकी पूरी फैमिली एक सपोर्ट सिस्टम के तौर पे इनके साथ आगे चली। तो उसी तरह हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि अपने घर वालों के लिए एक बहुत जो कहते ना कि एक अच्छा अपनी यंगर जनरेशन के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल बने, और अपने जो ओल्डर जनरेशन है उनके लिए फख्र का बायस बने कि घर वाले जो हैं बड़े भी घूम के कहें कि देखो माशाल्लाह, जैसे अब आपके फमशोर फैमिली वाले कहते होंगे कि ये हमारे घर का बच्चा है। बिल्कुल ऐसे ओके। क्योंकि हम बिल्कुल क्लोजिंग की तरफ आ गए हैं, तो रामा साहब एंड में कोई वर्ड्स ऑफ विजडम शॉर्ट से हमारे व्यूअर्स के साथ अगर शेयर करें। चूँकि आज का जो प्रोग्राम है वो आमद रमज़ान के हवाले से और इब्तिदाई प्रोग्राम है, तो मैं यही कहूँगा कि जैसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह मुबारक से पहले असहाबे किराम से फरमाया था कि तुम्हारे पास वो महीना आ रहा है कि जो अल्लाह की रहमतें, बरकतें और मग़फ़िरत लेके आ रहा है। रहमत बाकी महीनों में भी होती है, लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क ये है, उन महीनों में बंदा रहमत को तलाश कर रहा होता है, इस महीने में रहमत बंदे को तलाश कर रही होती है। बेशक। और इसी तरह बरकतों का महीना है। बरकत का मतलब ये है यानी थोड़ी सी चीज़ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, थोड़ा सा अमल भी बहुत ज़्यादा अमल हो जाता है। तो सिर्फ ये दो बातें जहन में रखिए, बरकतें भी समेटनी हैं और रहमतें भी समेटनी है। और ऐसा ना हो कि जैसे ये माह रमज़ानुल मुबारक स्टार्ट हुआ है, जैसे हम थे ख़त्म हो जाए वैसे ही हम रहें। नहीं, अपने अंदर तब्दीली लानी है, और तब्दीली जब मुमकिन होती है जब हम इरादा करें, जब हमारा अज़्म हो। बेशक बेशक, क्या बात कही आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमें ज्वाइन करने का। लामा साहब स्पेशली आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन के पहला जो रोज़ा होता है हमेशा घर वालों की ख्वाहिश होती है, बल्कि आप सबका बहुत शुक्रिया कि घर वालों के साथ ही एटलीस्ट अगर लॉकडाउन है तो घर, और उसके अलावा इस तरह आना ट्रांसमिशन पे इंसान जितने भी सिक्योरिटी मेजर्स ले घर वालों को भी एक्सपोज करने का एक डर होता है।
تو یہ جو ایک مشن پہ آپ لوگ ساتھ نکلے ہیں ہمارے، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. سٹی نیوز نیٹ ورک از ایکسٹریملی گریٹفل. ویورز، ہم فل کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پورے سیکیورٹی میجرز کو مد نظر رکھتے ہوئے سب ماسک وغیرہ صرف آن ایئر آنے کے لیے ماسک اتارے جاتے ہیں، اس کے علاوہ اسپرے بھی کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں. بس آپ نے ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے ویورز، کیونکہ ہم ٹرانسمیشن تو آپ تک پہنچا رہے ہیں لیکن آبویسلی اپنی فیملیز کو گھر پہ چھوڑ کے آتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں معاف کر دیجیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اور انشاءاللہ ہمارے جو بہت ہی پیارے علامہ حسن رضا باقر صاحب ہیں ہمارے ساتھ رہیں گے تھرو آر ٹرانسمیشن. مدثر احمد حمدانی صاحب تو ہیں ہی اپنے، وہ بھی ضرور رہیں گے. سرور حسین نقشبندی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. زین کو بھی ہم آن اینڈ آف تنگ کرتے رہیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ آج دیکھنے کا. ہمارے سارے ویورز جو سٹی 42 پہ، سٹی 41 پہ، روہی پہ اور 24 نیوز HD پہ دیکھ رہے ہیں، بہت بہت شکریہ. رمضان مبارک. دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ افطار ٹرانسمیشن میں اب سٹی 42 پہ ملاقات ہوگی آن لائن. آپ ہمیں یوٹیوب پہ اور ڈفرینٹ سوشل میڈیا کے تھرو بھی دیکھ سکتے ہیں. ہم لائیو بھی جائیں گے، سو جو لوگ نہیں بھی رہتے لاہور میں وہ ہمیں لاہور سے باہر بھی دیکھ سکتے ہیں آن لائن. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.